آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ ماہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے اور ہر مسلمان اس کی عظمتوں اور اس کی برکتوں سے خوب واقف ہے۔ یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ فضل و رحمت فرماتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے ہے اور بالخصوص قرآن پاک کا ماہ رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بڑا انوکھا اور بڑا نرالا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو اس کا نزول کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو ذکر کرنے کے بعد اس کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور مشہور قول کے مطابق لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کہتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن کریم کا ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر ایک دوسرا تعلق یہ ہے بندوں کو ہدایت دینے کے اعتبار سے، بندوں کو پرہیزگاری عطا فرمانے کے اعتبار سے بھی رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری اور پارسائی مل جائے۔ اب رمضان کا مقصد ہے لوگوں کو متقی بنانا، اور قرآن ہدایت کن لوگوں کو دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ کتاب قرآن اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، پارسا ہیں، اصل اور حقیقت میں ہدایت انہی لوگوں کو قرآن دیتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ رمضان کا مقصد ہے لوگوں کو متقی بنانا، اور قرآن متقی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کو عطا فرمائی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میں نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو میں ان کو دو چیزیں کبھی عطا نہ فرماتا۔ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا کیے ہیں،
عرض کی مولا وہ دو نور کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ میں نے اپنے محبوب کی امت کو رمضان کا نور بھی عطا کیا ہے اور قرآن کے نور سے بھی ان کو مزین کر دیا ہے۔ اگر میں نے ان کو عذاب دینا ہوتا تو میں نہ ان کو رمضان عطا کرتا نہ ان کو قرآن عطا کرتا، میں نے دونوں ان کو عطا فرما دیے ہیں۔ اور پھر بالخصوص قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، تلاوت کرنے والے کا جو حال ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے۔ یہ تو عام روٹین کی بات ہے، جب بندہ ایک حرف پڑھے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو ویسے ہی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس بابرکت اور عظمت والے مہینے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا جو ثواب ہے اور اس کا رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بندہ مومن کے لیے کسی انوکھی شان سے کم نہیں ہے۔ ایک تو قرآن کریم کو رمضان المبارک میں بالخصوص اور خصوصیت کے ساتھ پڑھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر نماز تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور وہ بھی رمضان کی شان ہے کہ رمضان کے اندر ہی نماز تراویح ہوتی ہے اور اس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والے کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے، مالٹے کی طرح، سنترے کی طرح۔ فرمایا کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ جس طرح مالٹا ہے اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑا پیارا ہے۔ تو فرمایا یہی حال اس بندہ مومن کا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے، تو اس کے اندر 2 خوشبوئیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایمان کی خوشبو بھی ہے اور اس کے اندر قرآن کا ذائقہ بھی موجود ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، یعنی ہے تو مومن، یہ خوشبو ایمان کی تو اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ تو یہ حال اس مومن کا ہے جو صاحب ایمان ہے، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو فرمایا وہ کھجور کی طرح ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخربی، فرمایا کہ وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، اسے قرآن کا کچھ حصہ نہیں آتا، اس کا سینہ قرآن سے خالی ہے، فرمایا وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے، اس کے دل کا مکان اجڑا ہوا ہے، اس کے دل کا مکان برباد ہے اگر اسے قرآن کا کچھ حصہ نہیں آتا، اور جسے قرآن آتا ہے اس کا دل شاد و آباد رب فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، اس کو درست لہجے میں پڑھو، اچھی آوازوں کے ساتھ اس کو مزین کرو۔ تو جو بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے پھر
اس کو درست الفاظ درست مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، اور جو پڑھا ہے ذہن نصیب اس پر عمل بھی کرتا ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو قرآن کریم سے تعلق جوڑیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے، کثرت سے تلاوت کیجیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک قرآن کریم تو پورے مہینے کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ روزانہ کا ایک سپارہ پڑھنا ہے، اور ایک سپارہ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے تو احادیث گواہ ہے کہ جب بندہ قرآن مکمل کرتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا مانگے میرا رب اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، خود بھی تلاوت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی تلاوت کروائیے۔ روزے تو ویسے بھی فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، نماز بھی فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، تو روزے اور نماز کے ساتھ تلاوت قرآن کو بھی ایڈ کر لیجئے۔ روزانہ جتنا ہو سکے، جتنا آسانی کے ساتھ آپ تلاوت کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ کی 3 آیات ہی پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بھی نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا خزانہ بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی بک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم نے روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو درس و بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا نماز 5 گانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھ کے روزے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، ہمیں تقوی اور طہارت عطا فرما۔ مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔